تائی جان کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ میں تایا جان کو بلا کے لاتی ہوں۔ آرزو جلدی سے باہر کی طرف گئی تو سامنے ہی لاؤنج میں وہ بیٹھے ہوئے اس کے بابا کے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے۔ تایا جان، وہ تائی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سن کے وہ اٹھے۔ کیا ہوا ہے؟ حاکم صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پتہ نہیں تایا جان، ان کو بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے، تو پلیز آپ جا کے دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو۔ اب ڈاکٹر کو کال کریں، بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کے حاکم صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ اپنی تائی جان کے پاس۔ آپ کی مما کدھر ہیں؟ وہ تو اپنے روم میں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اپنی مما کو لے کے جاؤ، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عالیہ بیگم کمرے میں آ گئی۔ نائلہ بیگم کہنے لگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، صبح سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ عالیہ بیگم کہنے لگی، اچھا پریشان نہیں ہو، ابھی بھائی صاحب ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ڈاکٹر آ گئی۔ ان کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، آپ پلیز ان کو لے کے ہاسپٹل آئیں، میں وہاں ان کا چیک اپ کرتی ہوں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ڈاکٹر کافی زیادہ حیران تھی۔ حاکم صاحب کہنے لگے، کیوں، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ان کی بات سن کے کہنے لگی، دیکھیں، آئی تھنک یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ سن کے وہاں کھڑے ہوئے سبھی کے سروں پہ بم پھٹا۔ آرزو نے تو فوراً سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں پھیلائے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی تائی جان کو دیکھنے لگی۔ مما، مطلب تائی جان مما بننے والی ہیں؟ پھر سے وہ عالیہ بیگم کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی تو عالیہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، زیادہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کو کہنے لگی۔ نائلہ بیگم کی بات سن کے ڈاکٹر بولی، جی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن آپ ہاسپٹل سے چیک اپ کروائیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ انہیں لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ آرزو تو حیران تھی، جلدی سے سونیا کے کمرے کی طرف آئی۔ سونیا، آپ کو پتہ ہے آپ کا بہن بھائی آنے والا ہے؟ یہ سن کے سونیا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ کبھی تو کچھ اچھا بول لیا کرو۔ آرزو، سونیا نے گھور کے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ سونیا، ابھی ڈاکٹر نے بتایا ہے آپ کی مما ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ واؤ، چھوٹا سا مہمان آئے گا، وہ آنکھیں پھیلائے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کے سونیا کا دماغ ہی گھوم گیا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ فضول بات نہیں کر رہی، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ سچ میں ابھی بولا ہے۔ حاکم، میں لالا کو بتا کے آتی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سونیا نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کرتی ہوئی جلدی سے فرحاد کے کمرے کی طرف گئی۔ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا، اس وجہ سے اس نے آ کے جھٹ سے فرحاد کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ فرحاد جو کال پہ بات کر رہا تھا، اس نے بغیر لحاظ کیے فرحاد کو کہا، فرحاد، لالا مبارک ہو، لالا آپ بھائی بننے والے ہو، آپ کے گھر میں آپ کی مما کا چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ فرحاد نے کھڑی ہوئی اس پوہر لڑکی کو دیکھا۔ دوسری طرف سے انوشے کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ فرحاد، یہ تمہاری کزن کیا کہہ رہی ہے؟ انوشے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اسے فضول بولنے کی عادت ہے۔ کیا فضول بول رہی ہوں؟ فرحاد نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فرحاد، لالا سچ میں آپ کو پتہ ہے میں اتنی زیادہ خوش ہوں، ابھی تائی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ مما بننے والی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اس سے بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں تمہاری فضول کی بات نہیں سننا چاہتا، چلی جاؤ یہاں سے، وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، سچ میں فرحاد لالا، میں نے بھلا کیوں آپ سے جھوٹ بولنا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اور وہ کہنے لگا، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا، ٹھیک ہے آپ خوش مت ہوں،
میں تو بہت خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ فرحاد نے دوبارہ سے انوشے کو کال ملائی۔ انوشے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا سچ میں تمہاری مما ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ یہ سن کے فرحاد ہنس پڑا۔ پاگل ہو کیا؟ اس عمر میں تم بھی عجیب باتیں کر رہی ہو۔ کیوں یار ایسی باتیں کر رہی ہو؟ بس الٹی سیدھی وہ باتیں کہتی ہے۔ یہ تمہاری کزن پاگل ہے کیا؟ ایسے پاگلوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ ہاں سمجھ لو پاگل ہی ہے۔ میں خود اسے بڑا تنگ آیا پڑا ہوں۔ تایا چاچو چچی نے اسے بہت زیادہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اکلوتی ہے تو اس وجہ سے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ زیادہ میں سیریس نہیں لیتا۔ اب کی بار انوشے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ کافی وقت بعد باہر آیا تو سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی مما کی طرف دیکھا، کہنے لگی، دیکھا دیکھا، پوچھیں اب خود ہی پوچھیں اپنی مما سے، میں سچ بول رہی تھی، آپ نے مجھے ڈانٹ کے باہر بھیج دیا۔ حاکم صاحب نے گھور کے اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ تایا جان تو بابا بننے والے ہیں۔ اس نے حاکم صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ عالیہ بیگم نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ سونیا بھی وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے سونیا کو دیکھا، اسے اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ، اس کی زبان بند نہیں ہوگی، مگر وہ وہیں پہ کھڑی رہی تھی۔ میں تو خود آپ کی بیبی شاپنگ کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو انہوں نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، نائلہ بیگم یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ باقی آہستہ آہستہ سب وہاں سے چلے گئے۔ حاکم صاحب وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب فرحاد ان کے پاس آیا، بابا جان کیا ہوا ہے؟ یہ سچ ہے کہ مما؟ آگے وہ بات اپنی ادھوری چھوڑ گیا۔ ہاں بیٹا، یہی اللہ کو منظور تھا، اور ویسے بھی اس میں اتنی برائی کون سی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلے گئے، اور وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس بارے میں انوشے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ان کی شادی میں 2 دن باقی تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ نہ جانے انوشے اس کے بدلے میں کیا ری ایکشن دے گی۔ وہ اس بات کو تو سن چکی تھی، کافی دفعہ میسیجز بھی کر کے بول چکی تھی۔ اتنی تمہاری کزن بے وقوف ہے جو اتنی بڑی آ کے بات بولتی ہے؟ یار کچھ تو ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے انوشے کو کال کی، کہنے لگا، کیا ہم کچھ دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ انوشے تھوڑی حیران ہوئی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہیں تمہاری کزن کی بات سچ تو نہیں ہو گئی؟ بڑھاپے میں تمہارے ماما بابا کو خیال آیا کہ بیٹے کی شادی کر کے ایک اور بچہ پیدا کر لیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا رہی تھی۔ انوشے پلیز، میں فی الحال مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز ریسٹورنٹ میں ملنے آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ فرحاد کے اس رشتے کے خلاف سبھی تھے۔ فرحاد اسے پسند کرتا تھا، پسند کی انوشے کے ساتھ منگنی کروائی تھی۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، جبکہ فرحاد ایک امیر گاؤں کا ایک امیر کبیر رئیس زادہ تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پیسہ دولت ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی سادہ تھی۔ وہ انوشی اس سے ملنے آئی تو وہ سامنے ہی پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی فرحاد کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے آئی، آہستگی سے اس کے سینے سے لگی۔ آئی ریئلی مس یو۔ پتہ نہیں کیوں شادی سے پہلے تمہارے ماما بابا ہمیں ملنے نہیں دیتے تھے، حالانکہ ہم دونوں نے مل کے شاپنگ کرنی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، ہاں بولو۔ تمہیں پتہ ہے سچ میں مما ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے انوشے کا دماغ گھوم گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں ویسے یہ ہماری طرف نارمل بات ہے، اس کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، کیا مطلب اتنا بڑا ایشو نہیں؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرے فیملی والے، میرے خاندان والے کتنی زیادہ باتیں بنائیں گے۔ تمہاری ساس کو اس عمر میں بچوں کا شوق تھا۔ ایک کام کرو، اپنی مما کو بولو۔ وہ غصے میں بولی، اپنی مما کو بولو کہ ابارٹ کروا لے۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا، کیا فضول بات کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟
وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مما اتنا بڑا گناہ نہیں کریں گی، میں اپنے ماما بابا کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور کبھی بھی فیملی والے اس چیز کے لیے نہیں مانیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم اپنی مما کو ایسے نہیں بولو گے۔ دیکھو انوشے، ہم ایسے لوگ نہیں کر سکتے۔ دیکھو اس میں اس معصوم سی جان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ایک دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنی ماں کو کہنا کہ وہ ابارٹ کروا لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس نے اگلی بات بھی نہیں سنی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ فرحاد اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اپنے ماما بابا پہ آیا ہوا تھا۔ کم از کم انہیں اپنی عمر کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے واپس گھر آیا تو سیدھا نائلہ بیگم کے پاس آ گیا۔ مما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نائلہ بیگم کی طبیعت پہلے ہی کافی زیادہ خراب تھی، ان کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ اتنی نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مما، اب آپ یہ سب کچھ ختم کروائیں۔ دیکھیں، انوشے کی فیملی والے اس چیز کے لیے نہیں مانیں گے۔ انوشے ایسے رشتے سے انکار کر دے گی۔ آپ کو پتہ ہے شادی میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ یہ سن کے ان کا دماغ گھوم گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ فرحاد، یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ اگر ہمیں اتنی بڑی خوشی ملی ہے تو کیا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے اس خوشی کا گلا گھونٹ دیں؟ ہمیں ملنے والی ہے جو۔ مما، آپ کے لیے یہ خوشی ہوگی لیکن میرے لیے نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ مما، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں تو لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں 30 سال کا ہوں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ 30 سال کی کوئی تھوڑی سی عمر نہیں ہوتی۔ اور اب اس سمے اس نے غصے میں انہیں دیکھا تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کراؤں گی فرحاد، چلے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ غصے میں بولی۔ جا رہا ہوں میں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ حاکم صاحب کمرے میں آئے، کہنے لگے کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہا تھا؟ وہ کہنے لگی یہ کہتا ہے ہم یہ سب کچھ ختم کروا دیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ آہستگی سے آ کے نائلہ بیگم کے سامنے بیٹھے، ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں لو۔ تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بلکہ میں خود تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نائلہ بیگم کو اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ان کے سینے پہ اپنا سر ٹکا کی۔ ایک یہی تو جگہ تھی جہاں پہ انہیں بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ آنٹی دیکھیں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری طرف اس چیز کو اتنا زیادہ ایشو نہیں بنایا جاتا۔ اس نے اقصیٰ بیگم کو نرمی سے سمجھانا چاہا۔ دیکھو بیٹا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑ سکتے کیونکہ ہماری فیملی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پلیز مجھے ایک دفعہ انوشے سے ملنے تو دیں۔ بیٹا تمہارے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتی، یہ تمہاری رنگ پڑی ہوئی ہے، لیتے جانا، ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اب گھر کے بڑوں سے بھی نہیں ملے، ہم ملنا بھی نہیں چاہتے بیٹا، تم جا سکتے ہو۔ اقصیٰ بیگم کی بات سن کے اسے اپنے سینے میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عین شادی سے کچھ وقت پہلے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ مجھے انوشا سے ملنے تو دیں۔ ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں ہے، چلے جاؤ، اگر ملتی ہے تو جا کے مل لو۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے آ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑکی کے پاس دونوں بازو سینے پہ باندھے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، تم نے کون سا نئی بات ماننی؟ یا تو ہماری فیملی والوں کو کون سا ہماری عزت کی پرواہ ہے جو میں تم سے کوئی بات کر کے دیکھوں؟ دیکھو انوشے، ہم اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا اپنا رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے یہ رشتہ ہم ختم کریں گے تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں جانتی، پلیز یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، تم جا سکتے ہو۔ تم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے جو اس دنیا میں آئیں گے، بلکہ 2-3 اور بھی اپنی ماں کو کہنا پیدا کر لے۔ فرحاد خاموشی سے واپس آ گیا تھا۔
آتے ہی وہ لاؤنج میں گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حاکم صاحب باہر آئے اور کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کل ہماری مہندی ہے۔ شادی کی تیاریاں ساری مکمل ہو چکی تھی۔ حاکم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر پہلے تک سب کچھ خوب ہلا گلا کر رہے تھے، اب کی بار اسے علم نہیں تھا۔ ولید صاحب بھی وہاں پہ آ گئے، کہنے لگے، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چاچو جان، تو جو ماما بابا نے کیا ہے، انہوں نے میری طرف اور سونیا کی زندگی برباد کر دی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ولید صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پورے خاندان میں کتنی بدنامی ہوگی۔ میں یہ رشتہ نہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ حاکم صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ دیکھو، ہم اس کے فیملی والوں سے بات کریں گے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لوگ رشتے سے انکار کر چکے ہیں۔ انہوں نے انگوٹھی واپس کر دی ہے۔ وہ غصے میں گویا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے انکار کر دیا ہے تو شادی پھر بھی نہیں رکے گی۔ ولید صاحب نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تمہاری آرزو کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں۔ حاکم صاحب کہنے لگے، ہاں، آرزو گھر کی بچی ہے، تو ہم آرزو کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ آرزو مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ پہلے ایک غلط کام آپ لوگ کر چکے ہو، اب دوسرا کم عمر لڑکی کو میرے پلو سے باندھنا چاہتے ہیں، جس میں میچورٹی نام کی کوئی چیز نہیں، جیسے کل اس نے کیا تھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ حاکم صاحب نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ خبردار، جو تم نے ایک اور لفظ اپنی زبان سے نکالنے کی کوشش کی۔ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کیا ہم نے غلط کیا؟ کوئی گناہ کیا؟ بتاؤ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جائیں، جو مرضی کریں، جس کے ساتھ مرضی میری شادی کریں، میں اب کچھ نہیں بولوں گا۔ آرزو کے ساتھ کرنی ہے، جس کے ساتھ کرنی ہے کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ بہت زور سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کیوں انوشے، تم نے کیوں ایسے کیا؟ اس نے پورے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں ماما بابا؟ میں لالا کے ساتھ، فرحاد لالا کے ساتھ بالکل شادی نہیں کروں گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو بیٹا، ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے۔ تمہیں فرحاد کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں فرحاد لالا کے ساتھ بالکل بھی نکاح نہیں کروں گی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ولید صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تم اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ آدھی رات کو وہ فرحاد کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، لالا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ سب کو منع کریں۔ وہ اس کے پاس آیا اور فرحاد نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی، پلیز یہاں سے چلی جاؤ، لالا، مجھے نہیں نا آپ سے شادی کرنی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ فرحاد نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ اگلے لمحے فرحاد اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے آپ کو کیا بولا ہے؟ شاباش، آپ یہاں سے جائیں، میں فی الحال آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز، ورنہ میں آپ کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، اس وجہ سے چلی جائیں۔ وہ بہت زیادہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نرمی سے بات کرے تاکہ اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے۔ اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات وہ بیٹھ کے روتی رہی تھی۔ سونیا اس سے نرمی سے سمجھاتی رہی، دیکھو، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کل بھی تمہاری شادی ہونی تھی، آج بھی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ مجھے لالا سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ مجھے ڈانٹیں گے، ابھی بھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، نہیں، فرحاد بھائی بہت اچھے ہیں،
وہ تم سے بہت زیادہ محبت کریں گے۔ وہ اسے سینے سے لگائے خاموش کروا رہی تھی۔ نہیں، انہوں نے بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرنی۔ وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بالکل بھی نہیں رونا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ نائلہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مسلسل انہیں وامٹنگ ہو رہی تھی۔ ان کا سر بھی بہت زیادہ چکرا رہا تھا۔ حاکم صاحب کب سے انہیں اپنے ساتھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان مت ہو۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ فرحاد مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ کل اس کی مہندی ہے۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نائلہ؟ کیوں تم اتنا زیادہ پریشان ہو؟ بتاؤ۔ وہ ان کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ نائلہ بیگم اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ محبت سے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے نا، میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے میں نے مر جانا ہے، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں بولو، میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں نہیں کر سکتی، پلیز۔ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ کل کو ہم نے اپنی بیٹی کا بھی رشتہ کرنا ہے۔ جب اس کے سسرال والے دیکھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس ہے تو وہ کیا سوچیں گے؟ دیکھو، تم کیوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ مہندی کے فنکشن میں فرحاد کے چہرے پہ بہت زیادہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جبکہ آرزو بھی بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرحاد کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس وجہ سے آرزو کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ مہندی کے فنکشن میں وہ خاصا خاموش رہا۔ آدھی رات کو وہ کمرے میں آیا اسے بات کرنے کے لیے۔ ابھی تک اس نے وہی مہندی والا لباس سے تن کیا ہوا تھا، جیولری بھی نہیں اتاری تھی، ابھی سو رہی تھی۔ فرحاد ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی آرزو، لیکن میں کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت خاندان کی عزت کا سوال ہے، جس کی وجہ سے مجبوری میں مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ اگلے دن صبح صبح موبائل پہ انوشے کی کال آنے لگی۔ نہ جانے کیوں انوشے کا نمبر دیکھتے ہی اسے آخری دفعہ امید کی کرن نظر آئی۔ انوشے کی کال پک کرتے اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تو وہ کہنے لگی ویڈیو کال پہ آؤ۔ اس نے ویڈیو کال کی تو سامنے وہ دلہن کے روپ میں کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں دکھانے لگی جہاں اس کے کزن کا نام لکھا ہوا تھا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم میرے پاس آخری دنیا کے مرد ہو، یہ دیکھو میں زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں، میں کبھی دوبارہ تمہیں یاد بھی نہیں کروں گی، تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ انوشے کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے ٹوٹ کے چاہا، آج وہ کیسے اتراتی ہوئی اسے دکھا رہی تھی کہ وہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہے۔ انوشے، میں نے تم سے بہت محبت کی تھی، جب کبھی بھی میری زندگی میں لوٹ کے آنا چاہتی ہو تو میرے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہ سن کے انوشے ہنسنے لگی۔ سیریسلی؟ تمہیں یہ لگتا ہے ایک دفعہ تمہیں ٹھکرا کے میں دوبارہ تمہاری زندگی میں آؤں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہے تمہیں ٹھکرانے کا، میں نے خود اپنی مرضی سے تمہیں ٹھکرایا ہے۔ تم میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں رکھتے۔ جو مرد میری ایک بات مان نہیں سکتا، جسے میری عزت کی، میری فیملی کی، میرے سٹینڈرڈ کی کوئی پرواہ نہیں، کبھی بھی میرا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے وہ کال کٹ کر چکی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سونیا کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا بھائی، آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے؟ آپ ابھی اٹھے ہیں کیا؟ سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بس کچھ دیر میں ریڈی ہو جاتا ہوں، ہم نے کون سا کہیں بارات لے کے جانا ہے۔ اس کے لہجے میں خاصا طنز تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آ گئی۔
بھائی آپ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی سزا پلیز اس معصوم کو مت دیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ معصوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا چاچو اور چچی جان نے اسے کتنے لاڈ سے پالا ہے۔ وہ ایک بہن ہے، یقیناً آپ اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے کیونکہ آپ کی اپنی بہن بھی ہے، وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ سونیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ شاید مما پہ بھی بہت زیادہ غصہ کر گیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے شاید نائلہ بیگم کے ساتھ بھی بہت برا بیہیو کیا تھا۔ اب ان کا سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کی شیروانی اپنے آپ کو وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ وہ نائلہ بیگم کے کمرے میں آیا، سامنے بلیک رنگ کی ساڑی میں نائلہ بیگم بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتی تھی۔ نائلہ بیگم کی بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی، محض وہ 15 سال کی تھی۔ 16 سال کی عمر میں تو ان کی گود میں فرہاد آ گیا تھا۔ وہ ابھی اتنی بڑی نہیں لگتی تھی۔ وہ مسکراتی ہوا ان کے پاس آیا، آہستگی سے آ کے اس نے نائلہ بیگم کو اپنے سینے سے لگایا۔ سوری مما، شاید میں آپ کے ساتھ بہت برا بیہیو کر گیا تھا۔ آج میرا اسپیشل دن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ نائلہ بیگم کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بہت برے بیٹے ہو تم، وہ شکایت کرتے ہوئے بولی۔ سوری نا مما، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، بابا کے دل پہ آج بجلیاں گرائیں گی، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ تو پیچھے سے حاکم صاحب بھی کمرے میں آئے۔ بہت بری بات ہے، ماں کو تنگ کر رہے ہو، حاکم صاحب نے غصے میں اسے ڈپٹا۔ نہیں بابا، ویسے بھی آپ کے دل پہ تو بجلیاں گراتی ہیں مما، دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لوگ ہال میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی اس نے دور سے آتی ہوئی آرزو کو دیکھا تو بے ساختہ ہی اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس نے ہیرا حاصل کیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کافی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اوپر سے جس قدر اس کے چہرے پہ روپ آیا ہوا تھا۔ وہ کزنس کے ہمراہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے سائڈ پہ سونیا تھی جس نے اس کے لہنگے کو سنبھالا ہوا تھا۔ فرحاد اٹھا کے آہستگی سے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے فرحاد کی طرف دیکھا، اپنا کانپتا ہوا ہاتھ پھر فرحاد کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ فرحاد اسے اسٹیج پہ لے گیا۔ فرحاد کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ انوشے زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے تو اسے بھی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس کی قسمت میں شاید آرزو ہی تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھ کے اس کے چہرے پہ بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، خوش نہیں ہو کیا؟ اس نے نرمی سے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ آرزو تو بالکل بھی امید نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنا فریلی اس کے ساتھ بات کرے گا۔ بالکل بھی خوش نہیں ہوں، اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں خوش کر لوں گا۔ وہ اس کی معنی خیز بات سن کے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ابھی تم شرما رہے ہو، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اب خاموش ہو کے بیٹھے، مجھے تو لگا تھا آپ کو اچھا کہیں گے، ڈانٹیں گے، مجھے اسٹیج سے نیچے پھینک دیں گے، لیکن یہاں تو آپ کو شوخیاں سوچ رہی ہیں۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھی نہیں لگتی، آج وہ عجیب ہی موڈی لگ رہا تھا۔ یہ وہ والا فرحاد تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ شاید انسان کو ایک چیز کھونے کا ڈر ہوتا ہے، جب وہ چیز انسان سے چھن جاتی ہے تو پیچھے کھونے کو کچھ نہیں بچتا۔ اس کے لیے انوشے بھی ویسی ہی تھی، جسے وہ ہمیشہ کھونے سے ڈرتا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ فریلی بات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا جیسے وہ انوشے کو پسند تھا۔
مگر آج وہ اپنی مرضی سے بات کر رہا تھا، اپنی مرضی سے بولا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قیدی کو آزاد کر دیا گیا ہو۔ وہ شخص کے کمرے میں آ چکی تھی، دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ فرحات سے اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ فرحات نے آہستگی سے موبائل اٹھایا اور انوشے کے نمبر پہ کال کرنے لگا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، آہستگی سے موبائل اٹھایا اور انوشے کے نمبر پہ کال کرنے لگا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے۔ انوشے نے جیسے ہی کال پک کی تو وہ ویڈیو کال پہ تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے فرحات سے پوچھا تو فرحات ہنس پڑا، اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کس کے ساتھ شادی کر رہے ہو؟ ایک دم سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارے سہارے بیٹھا رہوں گا ساری زندگی؟ میں بھی آگے بڑھ گیا ہوں، مجھے تم سے زیادہ محبت کرنے والی لڑکی مل گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے آرزو بچپن سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ دیکھو آج میں اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ انوشے کو نہ جانے کیوں بہت زیادہ جلن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے چھوڑنے کے بعد اسے لگا تھا وہ روئے گا، تڑپے گا، اس کی منتیں کرے گا، شاید وہ ساری زندگی شادی بھی نہ کرے۔ مگر آرزو کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی شادی والے دن ہی اس کی شادی ہوگی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مبارک ہو شادی کی تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ اس نے موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ اس نے خود سے یہ بات کی تھی کہ آرزو بچپن سے اسے محبت کرتی ہے، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنے دل میں آرزو کے لیے عجیب طرح کے جذبات محسوس ہونے لگے تھے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے وہ دنیا جہان سے بیگانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انوشے کے بالکل مترادف تھی۔ وہ بہت زیادہ بے باک اور بولڈ قسم کی لڑکی تھی، جبکہ یہ تو معصوم سی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی، ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بے وقوف لڑکی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس لڑکی سے میں اتنی چڑ کھاتا تھا۔ مجھے اتنی بے وقوف لگتی تھی، جس کے ہونے والے شوہر کی قسمت پہ ماتم کرتا تھا۔ جس نے اسے سنبھالنا تھا وہ میری قسمت میں ہی لکھ دی گئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ لالا، میں آپ کو قبول نہیں کر سکتی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ مسکرایا۔ لالا نہیں، مجازِ خدا ہوں آپ کا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا پہلی محبت کی مہر اس کی پیشانی پہ ثبت کی۔ اس کے لمس میں ایسے تھا جیسے وہ اسے کئی صدیوں سے ٹوٹ کے چاہتا ہو، بہت زیادہ محبت کرتا ہو۔ اس کا لمس ایسا تھا کہ ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا پکے ہوئے پھل کی مانند اس کی آغوش میں آ گری تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں، پلیز۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، لالا نہیں کرے نا۔ شوہر کو پاگل کون لالا کہتا ہے؟ لالا بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے مزید اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھے تو اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی ہتھیلی پہ محسوس کرتے وہ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس شخص کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ پاگل قسم کی لڑکی آج اس کے حصار میں تھی،
اس کی دسترس میں تھی۔ ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو لے کے ایسے سوچا نہیں تھا کہ کبھی ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا بھی ہوگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس نے دوسری طرف ہاتھ مارا۔ بیڈ پہ وہ بغیر شرٹ کے الٹا سو رہا تھا۔ جب اس نے سائڈ پہ ہاتھ کیا تو وہاں پہ وہ موجود نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ارد گرد دیکھنے لگا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اس نے باتھ روم میں دیکھا، وہاں نہیں تھی۔ بلکنی میں دیکھا، اس نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں جوتا اڑستے وہ باہر آیا تو سامنے لان میں کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے کندھے پہ اس نے شال رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ ایک جگہ پہ کھڑی مسلسل ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ ارے یہاں پہ آرزو کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ آہستگی سے آرزو کے پاس آتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی اس نے آرزو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے آرزو کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رو کیوں رہی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ شاور لے کے یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ دیکھو بخار ہو رہا ہے۔ اس نے آرزو کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے بی جان کی طرف دیکھا۔ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے پیچھے کیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرا بچہ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں بولا۔ نہ جانے کیوں اس کا رونا فرحاد کو اچھا نہیں لگا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک تک لال ہو گئی تھی۔ یہ دیکھو پاگل ہو کیا؟ چلو اندر۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بخار میں اس کا وجود تپ رہا تھا۔ اس کے باوجود اتنی ٹھنڈ میں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے جھک کے اس نے اپنے ایک بازو پہ اٹھا لیا۔ یہ تمہاری جان ہے اور مجھ سے مقابلہ کرتی ہو؟ وہ اسے لے کے کمرے میں آیا۔ خبردار جو تم نے یہاں سے ہلنے کی کوشش کی۔ اس نے کمرے کا ہیٹر فل آن کر دیا تھا۔ اپنی ہلکی سی ٹی شرٹ اٹھاتے ہوئے اس نے پہنی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو کتنا تیز بخار ہو رہا ہے، کچھ کھانا ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں مجھے چائے پینی ہے، خود جا کے بنا کے لے آئیں۔ اتنی رات کو جاؤں؟ ہاں اب بنا کے لائیں نا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب خبردار یہاں سے ہلنے کی کوشش کی، میں چائے بنا کے لاتا ہوں۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ واقعی میں اس کے لیے چائے بنانے جا رہا ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا بس چلتا وہ میرے حصے کا سانس بھی کوئی اور لے، یہ کہہ دیتا۔ وہ چائے بنانے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد وہ کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بھاپ اڑاتے ہوئے چائے کے کپ تھے۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ مجھے خود بھی چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آ کے بیٹھا۔ یہ لو پی لو، اس کے بعد پھر تمہیں کوئی میڈیسن دوں گا۔ ویسے تم میری اتنی سی محبت برداشت نہیں کر پائی، بخار میں تپنے لگی ہو۔ اگر میں جنونی انداز میں تمہیں محبت دیتا تو پھر تمہارا کیا ہوتا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ فرحاد؟ وہ غصے میں فرحاد کے کندھے پہ مکہ مارتے ہوئے بولی۔ ویسے ایسے بڑی جلدی تمہیں باہر بھاگنے کی کیوں پڑی ہوئی تھی؟ کہیں پھر فرحاد محبت نہ شروع کر دیتا۔ مجھے پتہ ہے آپ انوشے سے محبت کرتے ہیں اور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ انوشے نے آپ کے ساتھ شادی سے انکار کیا۔ میں آپ کے لیے آپشن تھی، میں انتخاب نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے۔ پاگل ہو کیا؟ وہ آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بے شک تم انتخاب نہیں تھی، لیکن اب تم انتخاب ہو، یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے چائے پینے دے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ ایسے ہنستی مسکراتی رہنا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اور آپ کا دل کر رہا ہے جیسے آپ کی مما کا بیبی آنے والا ہے، ویسے بھی ہمارا آئے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔
بہت الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئی ہو۔ خبردار جو اب میرے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کی، میں تو صبح سب کو بتاؤں گی۔ اس لڑکی کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ سب کو بتا دیتی جو ایسی بات کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کسی کو نہیں بتاتے، آئی سمجھ؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چائے پینے کے بعد وہ اس کی گود میں سر رکھے سو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تو میرا ہمیشہ دل کرتا تھا آپ کی گود میں سر رکھ کے سوؤں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بہت بے وقوف لڑکی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی، دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دبا رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پہ میسیجز آنے لگے۔ دیکھا تو انوشے کے میسیج آ رہے تھے، تم ایسے نہیں کر سکتے، تم نے بے وفائی کی ہے میرے ساتھ۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اچانک آدھی رات کو انوشے کو کیا ہو گیا ہے۔ تم کیسے کسی اور لڑکی کی باہوں میں ہو سکتے ہو؟ تم ایسے میرا حق کسی کو نہیں دے سکتے۔ تم نے ہمیشہ کہا تھا میرے وجود پہ انوشے کا حق ہے، انوشے چلی جائے گی تو یہ وجود کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ کس طرح کے عجیب میسیجز کر کے اس کے وعدے یاد کروا رہی تھی۔ فرحاد کو حیرت ہو رہی تھی، یہ لڑکی عجیب پاگلوں جیسا بیہیو کیوں کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ اس نے میسیج کا جواب دیا، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، میرے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، جاہل ہیں نا ہم لوگ۔ اس نے انوشے کو بلاک کر دیا۔ ایک لمحہ تھا جب اس نمبر سے آنے والے میسیجز بھی اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ وہ اس نمبر سے آنے والے میسیجز کا انتظار کرتا تھا۔ اس نے آرزو کی طرف دیکھا، آرزو کی پیشانی پہ بوسہ دیا، تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو، یہ کہتے ہوئے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ بوسہ دیا۔ اگلے دن ولیمے کے فنکشن میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سونیا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے کہنے لگی، ماشاءاللہ تم تو بہت خوش لگ رہی ہو، کل تو تمہارے منہ پہ 12 بجے ہوئے تھے، اتنا بڑا تم نے منہ پھلایا ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ بس ویسے ہی خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے سونیا نے اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچا، خوشی رہنا۔ واپس کمرے میں آئی تو شخص نے اسے بھرپور محبت سے نوازا۔ وقت گزرنے لگا، وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لمحہ بھی اب اسے دور رہنا بہت مشکل لگتا تھا۔ آج کل اس کے ایگزامس تھے، جس کی وجہ سے وہ دونوں فلیٹ میں رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ کتاب لیے مسلسل پڑھنے میں مگن تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک دم سے اس کے ہاتھ سے کتاب لیتا ہوا سائڈ پہ پھینک گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اسٹڈی کرنی ہے۔ بہت کر لی اسٹڈی، اب شوہر کو بھی تھوڑا سا ٹائم دو۔ یہ کہتے ہوئے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ نہیں کرے نا فرحاد، کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر فرحاد اسے اپنے قریب کر لیا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، جھوٹے کہیں کہ مجھے پتہ ہے، انوشے سے محبت کرتے ہیں۔ یار کیوں بار بار تم اپنے اور میرے درمیان انوشے کو لے کے آتی ہو؟ ہاں آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا؟ ویسے بھی آپ کا چھوٹا سا بہن بھائی آنے والا ہے اس مہینے کے لاسٹ پہ۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے آنے والا ہے، تم کیوں جیلس ہوتی ہو؟ تمہارا تو نہیں نا؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں ویسے بھی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ وہ ایک دوسرے کو چڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ ہمارا بھی ہونا چاہیے، وہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو ابھی خود بچی ہوں، پیچھے ہٹیں۔ اسے خود سے دور کرنے لگا۔ کہاں سے بچی ہو؟ اتنی بڑی تو ہو گئی ہو، دیکھو تو صحیح، نازک کلی سے پورا گلاب کا پھول بن گئی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی معنی خیز بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ پلیز نہیں کریں نا آپ، فضول قسم کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا۔ چلو ٹھیک ہے میرا بچہ، پڑھ لو، میں بس ویسے ہی مذاق کر رہا تھا، میں آپ کا بچہ نہیں ہوں۔
اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ لاسٹ پیپر ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے، میں تو پڑھ پڑھ کے تھک گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ پچھلے 2 دن سے میں نوٹ کر رہی ہوں، آپ کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بالکل بھی پریشان نہیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اچھا ایسی بات ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ پیپر دے کے باہر نکلی تو سامنے ابھی تک اسے لینے کے لیے فرحاد نہیں آیا تھا۔ بار بار وہ کلائی میں ڈالی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ گرمیوں کی آمد تھی، اس وقت سورج سیدھا اس کے سر پہ پڑ رہا تھا، بار بار پیشانی پہ آنے والا پسینہ صاف کرتی۔ اچانک وہاں گاڑی رکی، تقریباً کالج خالی ہو چکا تھا، سبھی جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا تو کوئی نیا ڈرائیور تھا، وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا بی بی جی آ جائیں، صاحب جی نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کچھ مصروف تھے۔ وہ حیرت سے اس ڈرائیور کو دیکھنے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، صاحب جی کا پرسنل ڈرائیور ہوں تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ وہ لوگ ہاسپٹل گئے ہیں، ان کی مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اوہ اچھا اچھا، اسے اب احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً سے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک انجان راستے پہ اس نے ڈال دی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بی بی جی صاحب نے بولا تھا کہ اس راستے سے آنا، راستے میں اگر ہاسپٹل جانا پڑے تو ٹھیک ہے۔ اس نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ اس کے پاس موبائل تو تھا نہیں کہ وہ اسے کال کر کے پوچھ لیتی۔ کافی دیر تک وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، لیکن اسے خود بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا پایا کہ کون مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھندلائی ہوئی کوئی لڑکی نظر آنے لگی جو ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کو گھسیٹا۔ اچھا تو تم ہو، بچپن سے میرے فرحاد سے محبت کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فرحاد کو چھوڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا بہت اس سے محبت کرتی ہوں، میں تو اس کی زندگی میں کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی شادی کی رات اپنے شوہر سے طلاق لے لی، صرف فرحاد کی خاطر۔ وہ تمہارے ساتھ خوش ہے، زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ اس نے بولا تھا جب میں لوٹ کے اس کی زندگی میں جاؤں گی تب وہ مجھے قبول کر لے گا۔ اب وہ مجھے قبول نہیں کر رہا تو اس وجہ سے تمہیں درمیان سے ہٹا دوں گی۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولی، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں نے نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کر دیا۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو دبوچے، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ اس نے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بابا جان دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑتے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دے گیا۔ سونیا جلدی سے اس کے پاس آئی، مجھے دو نا۔ سونیا نے جلدی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ یار یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی تک آرزو نہیں آئی، اس کا تو کام تھا، اب تک ہسپتال پہنچنا چاہیے تھا، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ رکو میں کال کرتا ہوں ڈرائیور کو۔ یہ کہتی اس نے ڈرائیور کو کال کی تو دوسری طرف سے ڈرائیور نے کال پک کی، کہنے لگا صاحب جی میں تو انہیں لینے ہی نہیں گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تم نہیں لینے گئے؟ صاحب جی میں تو بھول گیا تھا۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے گھر کال کی تو عالیہ بیگم کہنے لگی وہ گھر نہیں آئی، مجھے لگا تھا سیدھا ہاسپٹل چلی گئی ہوگی، رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، اگر وہ گھر نہیں گئی تھی تو پھر کہاں چلی گئی؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ سونیا کو پکڑاتا خود باہر چلا گیا۔ اس کا موبائل بھی گھر پہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، آدھی رات کو کہاں سے پتہ کرواتا، اسے پاگلوں کی طرح جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک اسے انوشے کا خیال آیا جو کچھ دن پہلے ہی اسے دھمکی دے رہی تھی کہ اگر تم میری زندگی میں شامل نہیں ہوگے تو یاد رکھنا میں تمہاری بیوی کو تمہاری زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ اور وہ جانتا تھا ہو نہ ہو انوشے کے پاس ہی ہوگی،
ضرور اس نے اپنے فلیٹ پہ ہی رکھا ہوگا۔ اس کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کے فلیٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ ارد گرد اس نے انوشے کے نمبر پہ کال کی تو دوسری طرف سے اس کا کہکا گونجا، اپنی بیوی کی۔ مجھے تو لگا تھا بھول گئے ہو، جان چھوٹی۔ دیکھو تمہاری بیوی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی۔ مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، مجھ سے نکاح کرو۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو لے کے آتا ہوں۔ تم اپنے فلیٹ پہ ہی ہو نا؟ بالکل صحیح پہچانا۔ اور اس نے پولیس والوں کو اشارہ کیا کہ وہ اندر ہی ہے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ سامنے کرسی پہ وہ بندھی ہوئی تھی۔ پولیس والوں کو دیکھتے ہی انوشے کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ سر اسے پکڑ لیں۔ وہ غصے میں انوشے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آگے اس نے آرزو کو کھولا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آرزو کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آرزو میری جان۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دیتا، اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ آرزو نے خونخوار نگاہوں سے انوشے کو دیکھا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ ایک بات یاد رکھنا، میری آرزو کو کچھ ہوا تو میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتی، ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں نفرت دیکھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ شخص اب اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے قدر نہیں کی، اب تو اسے کبھی نہیں ملنے والا تھا۔ آرزو کو جب ہوش آئی تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ فوراً سے فرحاد کے سینے سے لگ گئی، بری طرح سے رونے لگی۔ کیوں نہیں آئے تھے آپ مجھے لینے؟ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ ارے میں آپ کے پاس ہی ہوں نا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ محفوظ تھی، اس کے پاس صحیح سلامت تھی۔ اس سے بڑھ کے اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا میری جان، اٹھو۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایک خوبصورت سا بیبی دکھاتا ہوں تمہیں، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ میں؟ ہاں بالکل سچی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسے لے کے آیا تو وہ اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگا۔ عجیب سی سرشاری میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ سب کے لیے گویا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کھلونا ثابت ہوا تھا۔ اور پہلی دفعہ فرحاد کو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط سوچتا تھا۔ حقیقت میں یہ کوئی جہالت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی نعمت سے نوازا۔ سبھی حویلی والے بہت زیادہ خوش تھے۔ باتیں محض ان لوگوں نے کی تھی جو اس چیز کو جہالت سمجھتے تھے، اور حقیقت میں وہ خود جاہل لوگ تھے۔ وہ سب تو بہت زیادہ خوش تھے، اور ایسے بھی احساس ہو گیا تھا انوشے جس نے ایک دفعہ چھوڑ دیا وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتی تھی، اور اس آرزو کا ساتھ حاصل کر کے وہ بہت زیادہ خوش تھا۔